آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے تعلیم تربیت کے بغیر ادھوری ہے۔ جناب علی وقار، جس کے نام کی نہیں ہے انتہا کوئی، جس کے نام کی نہیں ہے انتہا کوئی، میں ابتدا کرتی ہوں اس کے نام کے ساتھ۔ جناب علی وقار، پہلی وحی آتی ہے، اقرا، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا، یعنی زندگی کا پہلا سبق ملا، پڑھ یعنی علم حاصل کر۔ جناب صدر، تعلیم لفظ علم سے نکلا ہے جس کے معنی جاننا، آگاہی اور واقفیت کے ہیں۔ تعلیم ہی کی بدولت انسان ترقی کی راہ پر گامزن ہوتا ہے، علم کے سمندر میں ڈبکیاں لگا کر ستاروں کا کھوج لگاتا ہے، زمین کے سینے سے معدنیات تلاش کرتا ہے اور پانی کی گہرائیوں سے ہیرے اور جوہرات تک کی رسائی حاصل کرتا ہے۔ جناب صدر، تعلیم ایک ایسی خصوصیت ہے جس کی بنا پر انسان اشرف المخلوقات کہلاتا ہے، اسی کی بدولت انسان کو فرشتوں پر برتری حاصل ہوئی۔ بقول شاعر، جو پایا علم سے پایا بشر نے، جو پایا علم سے پایا بشر نے، فرشتوں نے بھی وہ پایا نہ پایا۔ جناب صدر، تعلیم کا اصول نہ صرف کامیابی کا ضامن ہے بلکہ کسی بھی انسان کی شخصیت کو پر اعتماد بنانے اور نکھارنے میں بھی اہمیت کا حامل ہے۔ علم حاصل کرو، کیونکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماں کی گود سے لے کر گود تک علم حاصل کرو، یعنی ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو۔ جناب صدر، تعلیم ایک ایسی خصوصیت ہے جس کی بنا پر انسان اشرف المخلوقات کہلاتا ہے۔ جناب صدر، تعلیم انسان اور حیوان کے درمیان فرق قائم کرتی ہے، جبکہ تربیت تہذیب سکھاتی ہے، شرافت کا درس دیتی ہے، عدل و انصاف کی صفاتیں کچھ ہی پیدا کرتی ہے، جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق بلند کرنے کا حوصلہ دیتی ہے، تکبر اور غرور کو مٹاتی ہے۔ یہ تمام برکتیں صرف اور صرف اسی وجہ سے ہیں کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی بہت ضروری ہے۔ جہاں تک دیکھی ہے تعلیم کی فرما روائی، جہاں تک دیکھی ہے تعلیم کی فرما روائی، جو سچ پوچھو تو نیچے علم ہے اوپر خدائی۔ کہا جاتا ہے کہ بچے کی پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے۔ یقیناً میں بھی اس بات سے اتفاق کرتی ہوں کہ بچے کی پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے، لیکن ضیاء علی وقار، اس درسگاہ میں بھی اچھی اور اعلیٰ تربیت کا ہونا اشد ضروری ہے۔ ایک وہ تربیت گاہ جس میں تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی موجود تھی، اس کی برکات دیکھیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اچھی تربیت کے زیر اثر تھے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ میدان کربلا میں کتنی ہی ماؤں نے اپنے جگر گوشوں کا نذرانہ دیا مگر زبان سے اف تک نہ نکلی۔ راشد منہاج، جنہوں نے وطن عزیز کی خاطر جان نثار کر دی مگر وطن کے راز آفشانہ ہونے دیے۔ حضرت عبد القادر جیلانی کا واقعہ تو زبان زد عام ہے کہ ان کی اچھی تربیت کے زیر اثر ڈاکو بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ جناب صدر، آسمانی صحیفوں سے لے کر قرآن پاک تک، غارِ ہرا کے چراغ سے لے کر کوہ طور کی تجلی تک، پتھروں کی دنیا سے لے کر بلند و بالا عمارتوں تک، گھڑی کی سوئیوں سے لے کر ہواؤں میں اڑان تک، زمین و بحر سے لے کر خلا کے صف تک، علم و دانش کی صدا پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ تعلیم ہی سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ۔ جناب صدر، میں اپنی تقریر کا اختتام ان اشعار سے کرنا چاہوں گی۔ خدائے لم یزل کا دستے قدرت تو، زباں تو ہے، یقین پیدا کر اے غافل کے مغلوب گماں تو ہے، پڑے ہیں چرخ نیلی فام سے منزل مسلماں کی، ستارے جن کے گردارے ہوں وہ کارواں تو ہے۔ شکریہ۔